ابھی 2 دن پہلے ہم نے وطن عزیز کے یوم آزادی منایا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنا وطن، اپنا ملک جو ہے وہ میسر ہے۔ دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جنہیں کوئی وطن، کوئی ملک میسر نہیں ہے۔ پچھلے 100 برس سے زیادہ ہو گئے فلسطینی بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو اپنا کوئی ملک، کوئی وطن جو ہے میسر نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ایک فلسطینی خاتون میرے پاس آئی، اس کی بیٹی 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ ایسے کریں کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا ٹیچر بتائیں جو اس کو انگلش پڑھا دے۔ میں نے کہا تمہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ انگلش تمہاری بھی بڑی اچھی ہے، تمہاری بیٹی کی بھی بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح بول لیتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھنا پڑھنا بھی صحیح ہے، آخر تم کیوں ایک ٹیوٹر کیوں چاہتی ہو؟ مجھے اس کے وہ تاثرات اور اس کا وہ رونا اور اس کا وہ چہرہ آج تک نہیں بھولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مسٹر صدیق، یو نو وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹری، وی ڈونٹ ہیو اوور ہوم لینڈ۔ اس نے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی وطن نہیں ہے، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے جس کو ہم اپنا کہہ سکیں، تو ہمیں دنیا میں اپنی ذہانت اور محنت کے بل پر زندہ رہنا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں میری بیٹی اور ذہین بنے اور ترقی کرے، اس کی تمام صلاحیتیں اور پرورش پائیں، اس لیے میں چاہتی ہوں۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ تمہیں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے معاملہ۔ اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس یہ نعمت میسر نہیں ہے ان سے پوچھیے کہ کسی ملک کا ہونا، کسی وطن کا ہونا کتنی بڑی نعمت۔ شام کے لوگ در در ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، لبنان کے لوگ در در ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، فلسطین کا یہی حال ہے، اور بھی کتنے ملک ہیں، سودان کا یہی حشر ہو چکا ہے کہ جن کو اپنا وطن، اپنا کو ٹکڑا میسر نہیں۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے 77 برس پہلے ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا دے دیا جسے ہم اپنا کہہ سکتے۔ اس کا تصور آپ انہیں سے کیجئے جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے، یعنی ایک وہ شخص جس کا اپنا گھر ہے اور ایک وہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے، بچائے کرائے پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب دونوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اپنے گھر اور نہ ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنا ملک اور اپنا ملک نہ ہونے سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا بھی ہے ہماری بس یہ عادت بن گئی ہے، یعنی یہ عادت میں نے صرف پاکستانیوں میں دیکھی، اپنے وطن کو برا کہنا ہے۔ یعنی انڈیا میں ہزاروں دیہات آج بھی ایسے ہیں جن کے پاس بجلی نہیں ہے، ان تو لوڈ شیڈنگ کا روتے ہیں نا، ان کو بجلی ہے ہی نہیں، بجلی دیکھی نہیں انہوں نے آج بھی اس دور کے اندر۔ ہزاروں دیہات ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر لیٹرین تک میسر نہیں۔ تو یہ لیکن میں نے کبھی ان کو اپنے وطن کے خلاف بولتے نہیں سنا۔ یہ اعزاز بھی پاکستانیوں کو حاصل ہے کہ کھاتے بھی ہیں، جس تھالی کے اندر کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کمیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مسائل کہاں نہیں ہوتے، کمیاں کہاں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی ہیں صرف یہی آپ کو دکھانے کے لیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت۔ بنی اسرائیل کی قوم اصل میں ان کا وطن تھا فلسطین، کنعان کا علاقہ، یہاں کے رہنے والے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، وہ لمبی کہانی ہے، پھر اللہ نے ان کو مصر کا حکمران بنایا۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے بھائی بہنوں، والدین کو مصر بلا لیا،
یہ 12 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سارے بھائی، ان کی ساری فیملیاں، ماں باپ، وہ سارے مصر شفٹ ہو گئے۔ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے ان کا مصر میں آبادی کا، بنی اسرائیل کا۔ مصر ان کا وطن نہیں تھا، مصر کے اندر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ مصر کے اصل لوگ جو تھے وہ فرعون اور اس کے قبیلے تھے، کپتی، کوپٹک پیپل ان کو کہتے ہیں، یہ اصل لوگ تھے مصر کے۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حکمران تھے اور یہ حکمران قبیلہ تھا، ہوتے 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 بڑھتے چلے گئے، اور ان کی وہاں پہ حکومت تھی، ایک روب داب تھا، لوگوں کے اندر ان کی عزت تھی، تو کئی سو برس یہ وہاں پہ حکمران رہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے عروج و زوال آتے ہیں، ان کو پھر زوال آنا شروع ہوا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، قبطی جو لوگ ہیں، ان کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے پھر ان کو آہستہ آہستہ غلام بنا لیا۔ اب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس کے 2 مقاصد تھے۔ کیا مقاصد ہے؟ ایک تو فرعون کو دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا۔ یہ بھی ان کے مقصد کے اندر شامل تھا۔ یعنی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے باقاعدہ 2 پیغمبر اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے مبعوث فرمائے، حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور دونوں کو کہا کہ تم جاؤ، یہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ دیکھیے آیت تک ترجمہ سنیے ذرا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقولا، اور تم دونوں جا کے اس سے کہنا، قولا لینا لعلہ، نرم بات، بڑی محبت والی بات کہنا اسے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے 2 جلیل القدر پیغمبر، اور مقابلے میں کون ہے؟ فرعون جیسا بدبخت جس کا خدائی کا دعویٰ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے نرمی سے بات کر۔ یہ ہوتی ہے دعوت۔ دعوت کے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے، نرمی ہی نرمی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے مساجد کے سٹیجز سے دعوت بیان کی جاتی ہے، لیکن سختی ہی سختی ہوتی ہے، نفرت ہی نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہی دشمنی ہوتی ہے، کفر ہی کفر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے، فرعون کے دربار میں جاؤ گے اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عالم ان کے پاس آئے دربار میں، اور ان کو آ کے بڑی سختی کے ساتھ کچھ تبلیغ کی، اس نے خاموشی کے ساتھ سن لیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں موسیٰ سے اچھے نہیں ہیں، اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں۔ جب اللہ نے یہ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس نرمی سے بات کرنا، تو میں تو فرعون سے زیادہ مستحق ہوں نا کہ مجھ سے نرمی سے بات کی جائے، اور آپ بہرحال موسیٰ سے اچھے نہیں، موسیٰ تو پیغمبر تھے، اور میں بہرحال فرعون سے برا نہیں ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو میرا زیادہ حق ہے کہ مجھ سے نرمی سے بات کی۔ اس لیے ہر مسلمان کا زیادہ حق بنتا ہے، اگر فرعون کو یہ کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ مسلمان سے نرمی سے بات کی۔ اچھا، اللہ نے کہا کہ اسے نرمی سے بات کرنا، اور اسے کہنا، فقولا، اسے کہنا، انا رسول ربک، ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، آزاد کر۔ یعنی یہ آزادی ان کو دلوانا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقصد کے اندر شامل۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور ان سے کہا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے یہ آپشن بھی دی ہے فرعون کو کہ تم نے اگر میرا پیغام نہیں ماننا نہ مانو، لیکن کم از کم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یعنی اللہ تم سے خود ہی نپٹ لے گا، اگر تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو گے تب بھی بچ جاؤ۔ لیکن چونکہ وہ نہیں مانا، پھر اس کو لمبا جو عذاب آیا وہ ایک لمبی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ نعمت اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں فراہم کر دی۔ یعنی جس نعمتوں کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، ان کو آزادی دلوائیے، تو اللہ نے وہ آزادی ہمیں نصیب فرما دی۔ اچھا، ہوا کیا کہ آزادی تو دے دی، لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ ایسا ہی ہوا نا، آدھا حصہ تو کھو دیا ہم نے، وہ آدھی آزادی تو ہم نے ختم کر دی۔ اب جو رہا سہا جو باقی حصہ ہے، ہم اس کی بھی جڑیں کاٹنے کے اندر مصروف۔
اگر یہی ہمارا حشر رہا، اللہ پھر نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ نعمت اسی کے پاس رہتی ہے جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہے۔ شکر کرنے والوں کے پاس اللہ اپنی نعمت کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کو اور بڑھاتے ہیں، اور جو شکر نہیں کرتے اللہ ان سے نعمت کو چھین لیتے ہیں، کسی دوسرے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پہ ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالیں اور باجے بجائیں اور لوگوں کی اذیت کا باعث کریں؟ کیوں جی؟ دیانتداری سے بتائیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا یہ شکر کا طریقہ ہے؟ یعنی کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اتنا شور مچا کے۔ کسی گھر کے اندر کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی آپ کے کانوں کو پھاڑیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہوتی۔ اصل میں ہمیں آزادی کے مطلب کا نہیں پتا۔ یہ جو آزادی ہے نا، یہ جانوروں والی آزادی ہے۔ جانور جنگل کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں رہوں، کوئی مجھے نہ چھیڑے۔ میں جو چاہوں، جس طرح چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں کھاؤں، کوئی مجھے نہ چھیڑے۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں کسی فیمیل کو استعمال کروں، کوئی مجھے نہ روکے۔ تو جانور ہی چاہتا ہے۔ اب انسان بھی اگر یہی چاہے تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ ہم نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جانور ہیں، کہ ہم جیسے چاہیں کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ یہ آزادی نہیں ہوتی میرے محترم دوستو۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری۔ خدا کے لیے اس لفظ کو پلے باندھیے، ریسپانسبلٹی۔ اگر آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے تو پھر آپ ترقی کریں گے۔ اگر آزادی کا مطلب یہ جانوروں والی آزادی ہے تو پھر آپ نیچے جائیں۔ آزادی جو ہے ایک گھاٹی کا سفر ہے، پہاڑی کا سفر ہے، چڑھائی کا سفر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے چڑھائی کے سفر پہ ذرا بڑا گیئر لگانا پڑتا ہے، زور والا گیئر۔ چوتھے گیئر میں گاڑی نہیں چلتی، دوسرے تیسرے میں آنا پڑتا ہے، گاڑی کا زور لگے، چڑھائی پہ چڑھے۔ اور اگر اس کو وہاں پہ برقرار رکھنا اپنے گاڑی کو تو کیا کریں گے؟ ٹائروں کے پیچھے اینٹیں لگائیں گے نا، گاڑی پیچھے نہ آئے۔ انجن کو بھی زور لگانا پڑے گا، اور آپ چڑھائی پہ گاڑی کھڑی ہے، پیچھے اینٹیں بھی لگائیں گے تاکہ گاڑی پیچھے نہ آئے۔ اس طرح آزادی کی گاڑی جب چلتی، آزادی حاصل کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، عبادت کے ثواب کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھنا آسان ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے ثواب کو بچا کے لے جانا آخرت میں یہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنی نمازیں پڑھ لی، ثواب اکٹھا کر لیا اور اس کو آپ نے تھیلے میں ڈال لیا، بند کر دیا، لیکن ساتھ ہی غیبت کی، اس تھیلے میں ایک سوراخ ہو گیا، نمازیں نیچے گرنی شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی آپ نے جھوٹ بولا، ایک اور سوراخ ہو گیا، آپ نے دھوکہ دیا، ایک اور سوراخ ہو گیا، اور آپ نے بددیانتی کی، ایک اور سوراخ ہو گیا۔ اور ہوتے ہوتے وہ تھیلا جو ہے سوراخوں والا تھیلا ہوگا، آخر میں پہنچے گا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ جس طرح عبادات کر کے سنبھالنا ان کو مشکل ہے، اس طرح آزادی حاصل کر کے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ چڑھائی کا سفر ہے، پورا زور لگانا پڑتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اچھا، ہمیں انفرادی طور پر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک تو نا، ہم حکمرانوں پہ ڈال کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مسائل ہیں ہمارے، حکمرانوں کے مسائل بھی ہیں، اداروں کے مسائل بھی ہیں، سارے مسائل ہیں، لیکن کیا ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ ہمارا ایک المیہ اور بھی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دوسرا ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک ہو یا نہ ہو، دوسرا اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ کیوں بھائی، ہم کیوں نہ ٹھیک ہوں؟ پہلے اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا میں ذمہ دار ہوں؟ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی قبول کرنا پوری قوت کے ساتھ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ کے گھر میں 4-5 اگر فرد ہیں اور باپ گھر کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو وہ اتنا ہی اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگا، کیوں جی ہوگا نا۔ اور اگر 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے ایک گھر کی ذمہ داری لینے والا بن جاتا ہے تو وہ باقی بچوں سے زیادہ محترم بن جائے گا، زیادہ آزاد بنے گا، اس کی بات سنی جائے گی، اس کی بات سمجھی جائے گی، اس کی بات قبول کی جائے گی، کیوں کہ اس نے ذمہ داری لی ہے۔ ہم نے یہ ملک بنایا لیکن ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، ہم ذمہ دار نہیں بنے۔
اور ہم محنت کرنے والے نہیں بنے، ہم زور لگانے والے نہیں بنے، ہم نے دوسروں پہ چھوڑ دیا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر یہ فیصلہ کرے مجھے ذمہ دار بننا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، چلے اور کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مجھے ذمہ دار بننا ہے، تو اگر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے تو کرتے 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 پورا ماحول درست ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں دوسرے فیصلہ کریں، ہم فیصلہ نہ کریں۔ مجھ سے پوسٹ گریجویشن کی کلاس تھی، ایم اے کی کلاس سے، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی لفظ ہے، رسپانسبلٹی، نتھنگ ایلس۔ اور ساری کلاس کے منہ کھلے رہ گئے، سر ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ میں نے غور کریں اس پہ غور کریں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہمیں تو جانوروں والی آزادی سکھائی گئی۔ جب جانور آزاد ہوتے ہیں نا، آپ کسی گائے کو، بھینس کو، بکری کو کھول بھاگے گی، اور جس طرح منہ ہوگا اسے بھاگے گی، چاہے اس آگے روڈ آ جائے، سڑک آ جائے، ٹرک آ جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ہم بھی ایسے بھاگتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے بچے نہیں ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں جو دوسروں کے دروازوں پہ جا کے یہ جو شور مچاتے ہیں، کس کے بچے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں۔ ہم ان کو آزادی کا یہ مطلب بچپن سے بتاتے ہیں کہ بچوں تم آزاد ہو، جاؤ دوسروں کو تنگ کرو، دوسروں کی اذیت کا باعث بنو۔ اگر ہم بچپن سے انہیں سمجھانا شروع کر دیں کہ بچوں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، آزادی کا مطلب ہے کہ خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں، یہ آزادی ہے۔ کہتے ہیں ایک انگریز اپنی چھڑی گھماتا ہوا جا رہا، دوسرے کی ناک پہ لگی، دوسرے نے کہا بھائی کیا کر رہے تم؟ کہا میں آزاد ہوں، جیسے چاہوں کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، لیکن تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یہ ہم ایک زندہ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، ہمیں اپنے دائرے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے دائرے کی حفاظت تب ہوگی کہ ہم دوسروں کا خیال کریں۔ اگر ہم دوسروں کا خیال نہیں کریں گے تو ہمارا بھی کون خیال کرے؟ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں بتائیے کہ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے۔ جو جتنا ذمہ دار بنے گا اتنا ہی وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگا۔ ہم کیوں اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں؟ یعنی انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم غلام ہیں، اپنے فیصلوں میں ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے ذمہ داری سے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے، ہم نے ذمہ داری سے اپنے پلان نہیں بنائے، ہم نے ذمہ داری سے منصوبے نہیں بنائے، ہم نے مستقبل کا کوئی تعین نہیں کیا۔ اسے ہوتے 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 ہم معاشی طور پر غلام بن گئے۔ آج ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں۔ یہی گھروں کا حال ہوتا ہے، یہی افراد کا حال ہوتا ہے، یہی انسانوں کا حال ہوتا ہے۔ جو جتنی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا لے گا اتنا ہی وہ آزاد رہے گا اپنے فیصلے کرنے میں، اپنی زندگی گزارنے میں۔ وہ اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ پھر دوسروں کی طرف دیکھے گا، پھر دوسرے اس کے فیصلے کریں گے، اور پھر وہ آزاد نہیں رہے گا۔ وہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، جب دوسرے آپ کا فیصلہ کرنے لگ جائیں پھر کیا آپ آزاد ہوں گے؟ نہیں، آپ آزاد نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہوں۔ اگر آپ اپنا فیصلہ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ آزاد نہیں ہیں۔ اس کو انفرادی طور پہ بھی دیکھیے، خاندانی طور پہ بھی دیکھیے، محلے کے لیول پہ بھی دیکھیے، اپنے معاشرے کے لیول پہ بھی دیکھیے کہ ہم کتنے آزاد کیوں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے یعنی اپنی انفرادی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ انفرادی طور پر تجربہ یعنی ذمہ دار بن جائیں، لوگ آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ سے مشورے کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو فیصلوں میں آزادی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ ذمہ دار آدمی ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر لوگ ڈکٹیٹ کریں گے۔ آپ ایسا ہوگا نا، پھر آپ کو لوگوں کی ڈکٹیشن ماننی پڑے گی، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہماری آزادی کو برقرار رکھے۔ یہی دعائیں، میرے جیسے فقیر لوگ تو دعائیں کر سکتے ہیں اور یہ بتا ہی سکتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس مطلب کو سمجھیے، طالب علموں کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، گھروں میں بتائیے، ان کو ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو جو کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی نہ بنائیے، ان کو ذمہ دار بنائیے، ان پر بوجھ ڈالیے، ان کو کام کرنا سکھائیے، محنت کی عادت ڈالیے تاکہ وہ ذمہ دار بنے۔ اور آج ذمہ دار گھر میں بنیں گے تو کل کو ذمہ دار شہری بنے، ذمہ دار شہری بنیں گے تو انشاءاللہ یہ وطن جو آگے بڑھے گا اور ہماری آزادی برقرار رہے گی۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، جن بزرگوں کے صدقے، جس کے بھی صدقے، اللہ کریم اس کو قائم رکھے اور یہ وطن ہمیشہ 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 سلامت رہے۔
اور ہم زندہ ہیں تو اس کے نام سے، یعنی ہماری عزت اگر دنیا میں رہی صحیح کوئی ہے اسی کے نام سے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ سندھ سے اس کا تعلق تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ پاسپورٹ پھینک دوں۔ میں نے کہا پھینک دو، دیکھو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، بسم اللہ کرو۔ میں نے کہا ابھی کرو، مجھے تو میں پڑھتا ہوں، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم اگر اس ملک کے اندر محفوظ ہو تو اسی کی برکت سے محفوظ، چاہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے۔ مسائل ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ ہم پھاڑ دیں، گلا کاٹ دیں، اپنی جڑیں کاٹ دیں، اپنی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس درجے میں بھی ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے نبھائیے، انشاءاللہ ہماری آزادی برقرار رہے گی۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔